السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ وقال تعالی عز وجل حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى۔ وقال تعالی عز وجل واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود و سلام سے تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے ہفتے واری درس کا جو عنوان ہے آج کا، وہ ہے نماز کی اہمیت۔ ہم تمام کو یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایک شخص کو مسلمان ہونے کے بعد جب وہ اسلام میں آ جاتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کی جب وہ گواہی دیتا ہے تو اس کے پر چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر فرض کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی جانب بھیجا، جب انہیں دعوت دینے کے لیے کہا، تو ان سے کہا کہ جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، تو ان سے پھر اب نماز، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، پھر زکوٰۃ اور آگے پھر دیگر احکامات رسول نے فرمائے۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ جب انسان ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پر کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ تو اسلام میں آنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جاننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، سب سے پہلی چیز جب اسلام کے پر کسی بندے کے پر جو فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پیش کی، بخاری مسلم کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نماز کا پڑھنا یہ ہمارے اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ یہ نہ ہوگی تو پھر اسلام کی بنیاد نہیں ہوگی۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ ہل جائے گی اگر ہم نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، اسے قائم نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ ہم میں سے ہر کسی کو یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم جب اسلام میں آتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز ایتاء الزکات، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی چیز صوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں چیز ہے حج بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ جو ہے اس کا حج کرنا، جس کے اوپر اس کی استطاعت ہو، اس کے بعد مال اور بدن کے حساب سے استطاعت رکھتا ہو، حج کرنا۔ یہ 5 فرائض ہیں، یہ 5 بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز اگر ہل گئی تو اسلام کی بنیاد ہل جائے گی۔ اور نماز جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور فرض کے ساتھ میں ایک اور شرط لگا دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کے اندر، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 کے اندر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نمازوں کو قائم کرو،
بے شک نماز مومنین کے اوپر اس کے مقررہ وقت میں فرض ہے. نماز جو فرض ہے وہ اس کے مقررہ وقت، کچھ اوقات ہیں، کچھ وقت ہیں جس کے اندر نماز پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، جس میں آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں. ان اوقات میں نمازوں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نمازیں پڑھیں گے، وہ سنت یا نفل نمازیں ہوں گی، لیکن کچھ نمازیں جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان کو ان اوقات میں پڑھنا ہی پڑے گا. مطلب ان ٹائمنگ میں، ان اوقات میں، اسی لمحوں میں ہمیں ان نمازوں کو پڑھنا ہے. اور نماز کا جہاں پر ذکر آیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بھی، وہ ہے نماز کو قائم کرنا. نماز پڑھنا صرف فرض نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا فرض ہے. جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے انشاءاللہ آئیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ہمارے پر کیا ہے؟ فرض ہے، اور یہ بنیاد ہے. پھر اسی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو قرآن مجید فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی. اس سے مراد اکثر علماء کرام نے عصر کی نماز بھی ہے. تو نمازوں کو قائم بھی کرنا ہے اور نمازوں کی حفاظت بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ نماز ہم پر اب کیا ہے؟ فرض ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کا شرعی حکم دیکھ لیا کہ نماز ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ ہے بنیادی چیزیں جو کرنا ضروری ہے. آئیے اس کی اہمیت کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے فرماتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ سے فرماتے ہیں رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ اصنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے. جتنے بھی مذہب ہے دنیا کے اندر، اس میں جو اصل دین ہے، اصل مذہب ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اسلام. رأس الامر اسلام، اصل جو دین ہے وہ اسلام. دوسرا کیا ہے فوراً اس کے بعد؟ وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے وہ کیا ہے؟ نماز. دین کا جو ستون ہے، اس کا جو پلر ہے، اس کا جو کالم ہے، وہ کون ہے؟ نماز ہے. اور اس کی جو عظمت اور بلندی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. تو اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوا کہ دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. یہ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سے ابھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ نماز کی شرط. اب اس کی اہمیت ہمیں جاننا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. یہ مسئلہ نماز کو پڑھنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. آپ سے فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے. آدمی کے مسلمان اور کفر کے اندر جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یار یہ انسان کفر کی طرف ہے یا اسلام کی طرف ہے. بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ ہے نماز کو چھوڑنا. یعنی نماز کو چھوڑنے والا وہ کفر تک جا سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے. اتنا خطرناک معاملہ. ہم جو ہمارے درمیان جو آج کل چل رہا ہے سسٹم کہ کسی نے کچھ غلط بول دیا، کس کے کچھ عقائد غلط ہو گئے، کس نے کچھ کہہ دیا، تو ہم فوراً کہتے ہیں یار وہ تو منافق ہو گیا، وہ تو بدعتی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو یہودی ہے، وہ تو رافضی ہے، وہ تو یہ، ہم بہت سارے باتیں کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہمارے درمیان نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یعنی نماز کو چھوڑنے والے کو ہم کافر سمجھتے تھے. اتنی نماز کی ان کے پاس اہمیت تھی. یعنی کسی نے اگر جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ کفر میں شامل ہو گیا، وہ کافروں کی جماعت میں شامل ہو گیا. صرف کلمے کا اقرار کرنے سے بھی اس کا معاملہ بھی سیدھا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ نماز کو چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کر پڑھ سکتا تھا، وقت تھا، صحت تھا، معلوم تھا، اس کے باوجود ہی نماز نہیں پڑھا، سستی سے، کاہلی سے، دوسرے کاموں کو اہمیت دے دیا، ٹائم پاس کر لیا، تو وہ انسان کو کفر میں لے جا سکتا ہے. تو صحابہ کرام کے نزدیک اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ کفر اور شرک جو حدیث میں ہے، کفر اور انسان کے درمیان، آدمی کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو اتنا اہمیت ہے. تو نماز کو پڑھنا بھی ہے، قائم بھی کرنا ہے، اور چھوڑنا نہیں ہے. اور تارک الصلاۃ کا معاملہ یہ ہے. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز روکتی ہے
فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے. یعنی اگر کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو اس سے ہم یہ گمان نہیں لگا سکتے کہ اس کے غلط کام ہے. نماز کی برکتوں سے، نماز کے پڑھنے سے اس کے فیوز اتنے ہیں کہ انسان سے گناہ کے کام ہونا، فحش کے کام ہونا، غلط راستے کو جانا، زناکاری کرنا، غلط شہوت میں جانا، غلط کام کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں نماز کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی ہیں. یہ نماز کا اثر اس کے اندر دکھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب بندے سے حساب لے گا، جب اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لے گا تو عبادت کے اندر جن چیزوں کا حساب ہوگا نا، عبادتوں کے اندر ایک ہوگا حقوق کا حساب کتاب کہ تم نے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے. ایک ہوگا عبادتوں کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر عبادت کی فرض کی تھی، ہمارا اس کے تعلق سے کیا معاملہ رہا. تو سب سے پہلے عبادتوں کے اندر نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے بارے میں سوال ہوگا نماز کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں اگر اس کی نماز سدھر گئی تو آگے کے معاملات آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سدھار دے گا، یا اس کے معاملوں کو اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا، یا اس کے ساتھ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ کرے گا. اور اگر اس کی نماز خراب ہوگی تو آگے کا معاملہ بھی پھر اور مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ یہ ٹیسٹ ہے بندے کو سمجھنے کے لیے. اگر اس کی نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی اس کے ٹھیک ہی ہوں گے، اور اس کی نماز میں گڑبڑی آ گئی تو پھر باقی اعمال میں بھی گڑبڑ تو ہوگی ہی ہوگی. جس طریقے سے چاول پکتا ہے تو ہم سے 2-3 چاول چکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ پوری چاول اچھے سے پکا یا نہیں پکا، یا اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس میں نمک کم ہے، مرچی زیادہ ہے، کچے ہیں پکے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ نماز سے یہ اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ کیسا اور کیا ہے. تو اتنی اہمیت ہے نماز کی. سب سے پہلے اس کے بارے میں حساب اور کتاب ہوگا. نماز پڑھنے کے تو اتنے فائدے، اتنی حدیث ہیں کہ میں بتاتے تھک جاؤں گا، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے، اتنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عالم مسند احمد کی کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر جنت دینا. اور اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے پاس اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے سے چھوڑ دے یا معاف کر دے. لیکن نماز اگر 5 وقت کی وہ پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے، اللہ کا اس کے اوپر حق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے. اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے. آپ نماز اگر پڑھتے ہیں، اچھے سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف کر دے گا، پورے گناہ معاف کر دے گا، پورے گناہ. آپ اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی ہی نفل نمازی پڑھ لیے اور دعا کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ویسی تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. پھر جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے. صحابہ کرام اپنے مسائل کا حل اسی سے کرتے تھے. بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نمازوں سے، نماز میں دعا کرنے سے. نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اللہ کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، وہ سوال اور جواب ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. صحابہ کرام کو جب نماز کی فرضیت کا جب اعلان ہوا، حکم ہوا تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ پریشان تھے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کریں. اب اسلام میں آ گئے تھے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو ہم اللہ کے لیے کیا کریں، کیسی عبادت کریں. کیونکہ وہ مشرکانہ ماحول دیکھ چکے تھے، دور جاہلیت میں کیا کیسی کیسی عبادت تھی وہ معلوم تھی، اس کے کیا نقصانات تھے وہ ان کو پتا تھے. انہیں پتا نہیں تھا اللہ کے لیے ہمیں کیا عبادت کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے اللہ کو خوش کرنا ہے. جب نماز فرض ہوئی ایسی خوش ہو گئی کہ ان کو کیا نعمت مل گئی. وہ خوشی خوشی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے. اللہ نے جو اتنی بڑی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنا ہمیں اچھا جسم دیا، اتنا اچھا دین دیا، اتنے ساری سہولتیں دی ہیں، اب اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے آگے کھڑے رہ رہے ہیں، رک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع مل گیا. اس خوشی سے وہ جاتے تھے نماز پڑھتے تھے. اتنی ان کی طرف اتنا شوق تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان نماز میں باجماعت سے پیچھے رہنے والا منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی کسی مسلمان ہو اور وہ نماز میں نہیں، ایسا تصور ہی نہیں ہے، یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہے اور نماز کو بھی نہ آئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر جو ہوئے گا تو پھر وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، جو جماعت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جو جماعت میں مسلمانوں کے آگے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ صرف اور صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر کوئی شخص صحابی ہو، وہ دین میں آ چکا ہو اور وہ نماز کو نہ آئے، جماعت سے نماز نہ پڑھے، تصور ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا. بیمار ہوتا تھا تو 2 لوگ پکڑ کے لاتے تھے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سہولت دے دیجیے نماز میں آنے کے لیے، کیونکہ میں نابینا ہوں، اندھا ہوں،
مجھے لانے کے لیے کبھی کبھی کوئی رہتا نہیں ہے، کبھی رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی راستہ خراب ہوتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو پہلے تو نے ان کو اجازت دے دی، پھر تھوڑی دیر جب جانے لگے تو رکایا، پھر کہا تمہیں اذان سنی آتی ہے؟ تو کہا ہاں، تو پھر وہ آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا۔ نابینا صحابی ہیں، اس وقت کا دور دیکھیے، نہ راستے، نہ لائٹ، نہ کوئی لانے سواری، نہ کچھ ہے، تو بھی انہیں نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے فرض ہے۔ نماز پڑھنا تو ہے ہی فرض، اور مرد کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا فرض ہے۔ ہم نے نماز کو اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہم تو یوں کوئی بہانے سے نماز کو ٹال دیتے، بعد میں پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، ادھر کر لیں گے۔ وقت پر پڑھنا ہے، مرد ہے، مسلمان ہے، تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا درد تھا، کتنی تڑپ تھی، کتنی فکر تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تم اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو گے اپنی امت کی فکر کرتے کرتے، لعلک باخع نفسک، تم اپنی نفس کو ہلاکت میں ڈال دو گے اپنی امت کی فکر کرنے کے بارے میں، خود اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بارے میں۔ خود آپ کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے نا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور وہی آپ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کسی کو بھیج دوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جاؤں جو نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ کیا کروں میں ان گھروں کو؟ گھروں سمیت ان کو آگ لگا دوں، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز کے ٹائم پر، جو رحمت للعالمین، جو اپنے امت کے لیے درد کر رہے ہیں، جو فکر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، جو روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اسلام میں آ جائیں، دین پر آ جائیں، ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو وہ اپنے امتیوں کے لیے، ان مسلمان امتیوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نماز کو نہیں آئیں گے، وہ ان کے گھروں سمیت انہیں جلا دوں۔ سوچیں کتنی غلط بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ اب نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کو آتے نہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ نماز کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب امام ولا الضالین کہتا ہے اور اس کے بعد تم جب آمین کہتے ہو، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین کہنا فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جائے، مطلب آپ بھی آمین کہیں گے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین مل جائے تو اس کی گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے، صرف ایک آمین کہنے سے نماز کے اندر۔ وضو جب کرتے ہیں ہم تو وضو کے جو قطرات ہیں اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہاتھ سے وضو کرتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کے جھڑ رہے ہیں، چہرے کا وضو کر رہے ہیں، چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، پھر پورا ہاتھ دھو رہے ہیں، پورے ہاتھ سے گناہ جھڑ رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، پیر کے مسح کر رہے ہیں، تو جو عادت سے آپ وضو کر کے آپ سے پانی ٹپک رہا ہے وہاں سے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ وضو کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سجدے میں زیادہ دعا کرو، کیونکہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ بندہ ہوتا ہے، تو تم زیادہ دعا کرو۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو اللہ کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں، اس وقت دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تمہارے سجدے کیسے ہونے چاہیے، کیا طلب اور کیا ہماری اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے۔ ایک سجدہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، لیکن وہی نماز وقوموا للہ قانتین، ہے نمازوں کو پڑھو تو خشوع اور خضوع سے، عاجزی اور انکساری سے پڑھو، اس کے ارکان کا، اس کے اہتمام کرتے ہوئے پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خوف سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمہاری نمازیں قبول کرے گا، تمہارے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ وہ نماز کے اثر سے تم فحش اور منکر چیزوں سے بچو گے، اس کی برکت سے تمہارے معاملات حل ہوں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور نماز کو باجماعت پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے، دنیا کے اندر بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ جب وہ نمازیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درس دیتے تھے، تعلیم ہوتی تھی، سدھار ہوتا تھا۔ کسی کا مسئلہ آ گیا، آ کے پوچھ رہے ہیں، تو لوگوں کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں جب وہ مسجد میں آ رہے ہیں، نمازوں کو آ کے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز دین کی اسلام کی وہاں پہ آ کے سیکھنے کو مل رہا ہے، کسی کو باہر سے بھی آ کے ملنا ہے وہیں پر آ کے مل رہا ہے۔
اب اگر کوئی شخص نماز میں نہیں آتا ہے تو صحابہ کرام فکر مند ہے کیوں نہیں آیا، ایک تو پھر تو منافق ہوگا، یا پھر اگر واقعتاً صحیح میں پھر وہ بیمار ہوگا، اسے بخار آیا ہوگا، پھر پریشانی تو نہیں ہو گئی، سفر میں تو نہیں چلے گیا، لوگ اس کی خیر گیری کرنے کے لیے پھر سے گھر جاتے، پوچھتے، اس کے پڑوسی سے پوچھتے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھتے. تو یہی معاملہ ہمارے درمیان بھی ہو سکتا ہے. ہماری محلے کی مسجد ہے، گاؤں کی مسجد ہے، 4 لوگ 8 لوگ 10 لوگ 15 جو بھی آتے ہیں یہاں پہ آئیں گے تو سب کے حالات آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. مسائل یہاں پہ ہوں گے کہ بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی مصیبت آپ کو سامنے آئے گی، آپ سب مل جل کے اس کا درد کا احساس کرو گے، مل جل کے اس کے مسائل کو حل کرو گے، اسی بھی اچھا لگے گا میرے اپنے لوگ ہیں، میرے مسائل میں میرے خوشی اور غم میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں پر ہے کہ ہم مسجد سے جڑنا نہیں چاہتے، دور جانا چاہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ہم تھک گئے، ہم پریشان ہو گئے، اور یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے. نماز کی معافی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے. 7 سال کی عمر سے بچوں کو تلقین کرنا ہے، 10 سال کے بعد ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے. 10 سال کے بعد ابھی آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے، مطلب ضروری ہے، کوئی آپشن نہیں سوائے چند چیزوں کے. ایک تو اگر وہ پاگل ہو تو ٹھیک ہے، ایسا بیمار ہو کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتا، یا عورتیں ہیں اگر ان کے کچھ ایام چل رہے ہیں تو. اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑے. سفر میں ہے تو قصر کرنا ہے، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز کو پڑھنا ہے، نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے. آپ کتنے ہی تھکے ہوئے رہنے دو، کتنے ہی کام سے کیوں نہ آئے ہوئے، کتنے ہی پریشان حال کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروف اور بزی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے پروگرام کیوں نہ اٹینڈ کر رہے ہو، نماز کا وقت ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے. کتنے اہم بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہو، کتنی بڑی بڑی میٹنگیں چل رہی ہیں، بہت امپورٹنٹ کام ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز کے وقت کے سامنے کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں ہے، وقت کا بادشاہ بھی نہیں، کسی کی اہمیت نہیں ہے. نماز ہمیں درس دیتی ہے مساوات کا، ایک جیسے کا، پھر وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں پہ وہ کھڑا ہو جائے گا. کسی کی کوئی ریزرو جگہ مسجد میں نہیں رہتی ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام میں کیسی مساوات ہے. صرف کہتے نہیں، کر کے دکھاتے ہیں. اتنی برکتیں ہیں نماز کی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی. آپ ایک اسلام کا میسج دیتے ہو، اسلام کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے ہو، آپ ساتھ میں کھڑے رہتے ہو، آپ کی دل کی رنجشیں دور ہوتی ہیں. صف ملا کر کھڑے رہو، حکم کیا گیا ہے. صفوں میں جگہ رکھو گے تو شیطان تمہارے اندر کیا کر دے گا؟ وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا، تمہارے درمیان اختلافات ڈالنا شروع کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے، ہم سب بندی ڈھنگ سے نہیں کرتے، نمازی جماعتوں سے نہیں پڑھتے، ہمارے درمیان اختلافات ہیں، انتشار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں ہیں، جھگڑے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے. تو نماز کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں. جتنے آپ نمازیں پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، وقت پہ پڑھیں گے، اتنے ہیں. سب سے افضل کاموں میں سے ہے کہ نماز کو ہم وقت پہ پڑھیں، اور پہلے وقت میں پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں. یہ افضل کاموں میں سے اور اہم کاموں میں سے. نماز کے لیے کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے، کسی کی معافی نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ کے اندر بھی نماز پڑھنا ہے. دشمن سامنے کھڑا ہے تو بھی نماز پڑھنا، اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. آدمی جب مر جاتا ہے تو بھی ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. سوچو یہاں تک کا معاملہ ہے. اور وہ نماز فرض کفایہ ہے، مطلب پڑھنا ہی ہے، مسلمانوں میں سے کسی نہ کسی چند لوگوں کو پڑھنا ہے، مطلب پڑھنا ہے. تو ہم کیسا اس کو ایزی لے سکتے ہیں، کیسا اس سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے اسلام اور کفر کے پہچان ہے، نماز پڑھنا اور نہیں پڑھنا. آپ دنیا کہیں یار وہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے شراب پیتا ہے، اس کے دوسرے مسائل، دوسرے گناہ اس کے ساتھ میں، لیکن نماز پڑھنا ہی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو، جماعت سے پڑھو. یہ ہے تو ہے، پڑھنا ہی ہے، کسی کو ایکسکیوز نہیں ہے. چاہے کتنا ہی کام ہو، کتنی مصروفیت نہ ہو، کدھر بھی کیوں نہ ہو، پڑھنا ہی ہے. ہاں کہیں مسجد ہی نہیں ہے، کوئی لوگ ہی نہیں ہے، تب آپ وہاں پر اکیلے پڑھ رہے ہیں، اقامت دے کے آپ پڑھ رہے ہیں نماز پر، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس اگر کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، تو نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے. اس میں کوئی آپ کو چھوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور 5 وقت کی نمازیں ہیں اور پڑھنے کا حکم ہے. اور ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہمارا حق ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے. نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کے اوپر سے کچھ بھی جو ہے جو اس کا وقت جو اس کی ذمہ داری ہے وہ نکل جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قیامت میں حساب آسان ہو, نماز پڑھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبروں میں نور ہو, تو ہمیں نماز پڑھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سوالات آسان ہو, تو ہمیں نماز پڑھنا ہے. اور جب آپ مسجد میں آئیں گے, نمازیں پڑھیں گے, تو ویسے ہی آپ کو دین کی تعلیم ملے گی, ویسے ہی آپ کے حالات سدھریں گے, ویسے ہی اس کی برکتیں آئیں گی, بہت زیادہ آپ کو فائدے ہیں. آپ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہو, جب تک نماز میں رہتے ہو بیٹھے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ مغفر لو ورحم, اللہ تعالیٰ سے بخش اس کے اوپر رحم فرما. فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی اور رحمت کی. اذان کی اور اقامت کے درمیان کے وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. فرض نماز کے بعد دعا کرو وہ رد نہیں ہوتی. سجدے میں دعا کرو وہ رد نہیں ہوتی. کیسے کیسے ٹائمنگ دیا, کیسے کیسے بہانے بنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دعاؤں کے, تمہارے پریشانیوں کے حل کرنے کے لیے. یہ فرض نماز کے آس پاس کے ہیں. میں نے کہا آمین پڑھ لو, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. رکوع کی دعائیں پڑھ لو, آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سجدے کی دعائیں پڑھو, آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اتنے سارے فائدے ہیں, اتنی ساری اہمیت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ نماز اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہم منافق ہیں یا پھر ہم کافر ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. میں جلدی میں تھا, میں بھول گیا تھا, مجھے یہ کام تھا. بھول گئے, جب وقت آیا تب پڑھ لو. اور ایک بات یاد رکھو, اگر